اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں تہجد کی فضیلت اور تہجد کا طریقہ کار سیکھیں گے، تو اس لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ صلاۃ اللیل، رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں ان کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ کہ صحیح مسلم شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تہجد اور رات میں نماز پڑھنے کا ثواب، فرمان باری تعالی، ترجمہ کنز ایمان۔ کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں۔ تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا۔ حدیث شریف میں تہجد کی فضیلت کچھ اس طرح بیان ہوئی ہے: تہجد گزار کے لیے جنت کے عالی شان بالا خانے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے، اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں۔ بڑی محنت کر کے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ۔ صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں، کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 8 تک ثابت ہیں۔ اس میں قرات کا اختیار ہے کہ جو چاہیں پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا قرآن یاد ہے وہ تمام پڑھ لیجئے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیجئے، کہ اس طرح ہر رکعت میں قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایسا کرنا بہتر ہے۔ بہرحال سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔